حنفی پبلک ہے اور ان کی علماء کی بھی اکثریت کو یہ چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی ہے، وہ تو سلیکٹیو کورس پڑھتے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اگر ان کے بزرگوں نے ان کو اس حوالے سے نابلد رکھا تو اب کم از کم وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اندھی تقلید اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا اس کا قلق ہوا۔ اس حوالے سے میں ائمہ اربعہ 4 بڑے اماموں کی نسبت سے 4 مثالیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے اوریجنل کتاب، اور بریلوی مکتب فکر کا ترجمہ میں دکھاؤں گا، کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ گستاخ سمجھتے ہیں، تو بھی بریلویوں کا ترجمہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑا ادب والا ترجمہ کرتا ہے، میں وہ ادب والا ترجمہ پریکٹیکلی 4 مثالیں دکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھیں گے، لوگ خود لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے آن ایئر نہیں، فرسٹ ٹائم میں آن ایئر یہ 4 مثال۔ پہلی مثال جامعہ ترمذی سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر، مکتبۃ الشاملہ میں بھی 906 میں ملے گا، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو یہ 906 نمبر مل جائے گا، لیکن میں بریلوی ترجمہ دکھانے لگوں اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا، ضیاء القرآن پبلیکیشن۔ اٹینشن ہو جو جی فرانس یہ دکھائیں جی سب سے پہلے ان کو، جامعہ ترمذی ضیاء القرآن پبلیکیشن، بریلویوں کا چند بڑے اداروں میں سے، جس میں اربوں کے شیئر پورے پاکستان، شبیر برادرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن۔ انہوں نے یہ ترجمہ چھاپا ہے جامعہ ترمذی کا، جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس میں اس کا نمبر جو ہے 830 ہے، اور باب کا نام ہے اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں۔ اشعار کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ان کو یہ والا پیج دکھایا ہے، کلوز کر کے میں بھی تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ ایچ ڈی کیمرے میں پڑھا جا سکے۔ یہ والا پیج، یہ پیج دکھانا ہے، اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں۔ اشعار کیا ٹرم ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بیسیکلی اشعار کہتے ہیں کہ جو ہدی کا جانور ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جو جانور لے کے جایا جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کے گلے میں ایک تو وہ قلائدہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہار ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دور سے یہ اللہ کے نام کے جانور ہیں۔ اسی سے تقلید لفظ بھی نکلا ہے، تقلید بھی وہ پٹا ہی ہوتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ رسی اس کی نا بچتے تھے اور ڈالتے تھے۔ پھر آپ کی عادت تھی کہ ہدی کے جانور کو جو چھری کی نوک ہوتی ہے نا ہلکی سی، وہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے نا، ہلکی سی نوک، وہ جو خون نکلتا تھا نا اس خون سے اس کی گردن پہ مل رہے تھے، اس سے ریڈ کلر آ جاتا تھا، اسے کہتے ہیں اشعار، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے جانور۔ ویسے تو ہمارے انسانوں کے بھی کان اور ناک بھی چھدوائے جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ کرنا نہیں ہے، انسانوں کو بھی چھدوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں گردن کاٹ دیتے تھے، ہلکا سا نشان کرتے تھے۔ جانور کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے، ان کے اوپر تو وہ مطلب جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو تو وہ مطلب چیونٹیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں، ان کی تو ایک نارمل چیز ہے۔ یہ سنت ہے، اب اس سنت کا مذاق اڑایا گیا، تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں۔ جامعہ ترمذی 906 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ضیاء القرآن میں 830، جو میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عیسیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے امام وقی سے سنا کہ جب یہ حدیث روایت کی گئی تو اس معاملے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو۔ امام ترمذی اہل رائے کہتے ہیں حنفیوں کو کہ یہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، کتاب و سنت سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتی ہے، اہل الرائے کو کہا جاتا ہے، اہل کوفہ کو۔ تو امام وقی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں اس کے معاملے میں اہل رائے کی یعنی حنفیوں کی رائے کو نہیں دیکھنا، اشعار کرنا زخم لگانا سنت ہے، اور ان کا مخالفین کا قول اہل الرائے یعنی اہل کوفہ کا قول بدعت ہے۔ یہ حنفیوں کے اقوال کو کیا کہہ رہے ہیں، امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں، بدعت۔
ان کی فقہ کے مسئلے کو بدعت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو سائب سے سنا، وہ کہتے تھے ہم امام وکی کے پاس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشار کرتے تھے، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے، یعنی شکل بگاڑنا۔ استغفر اللہ۔ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ راوی کہتا ہے میں نے امام وکی کو دیکھا کہ وہ سخت غصے سے غضبناک ہے۔ منو کہندے نے میری اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے، اور بھائی نبی دے گستاخاں دے بارے میری اکھاں کیوں سرخ ہون؟ امام وکی اتنا بڑا امام، اس کو جب کسی نے کہا نا کہ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ کرنا ہے، اور ابراہیم نخعی تابعی نہیں کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کرنا ہے، اشار کرنا، تو وہ غصے سے غضبناک ہو اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی اور ابو حنیفہ ہی کہتا ہے۔ تو اس بات کا حقدار ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے، اور جب تک تو توبہ نہ کرے تجھے رہا نہ کرے۔ امام وکی زندہ ہونا آج کل کے سارے مقلدین کو جیلوں میں ڈال دیا۔